مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے، شاداب رہتا ہے۔ جناب بریر قاری قرآن ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنا خوش اسے کبھی نہیں دیکھا جتنا یہ شب عاشور خوش تھا۔ جناب یزید ابن سویت امام حسین کا صحابی ہے، 2 بیٹوں 10 بیٹے تھے، 2 بیٹے کربلا میں لے کر آیا، عبداللہ اور عبید اللہ، کہتے اتنا خوش ہم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ حبیب ابن مظاہر عاشورہ کے دن اس کے چہرے پہ خوشی ہے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے، اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسے ایسے اصحاب امام حسین یہ خوش ہیں۔ یہ فرح کون سی فرح ہے؟ یہ عبادت والی فرح ہے۔ فرمایا خوشی جس کے اندر ہوتی ہے اللہ اس کی زندگی بھی بڑھاتا ہے۔ آج جتنی بیماریاں ہیں، یہ زخم معدہ، معدے کی بیماریاں، وجود کے اندر کینسر کا ہونا، یہ سب اس لیے ہے کیونکہ انسان خوش نہیں ہے۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے میں مسلمان بھی ہوں، میں شیعہ بھی ہوں، میں امام حسین کا ذکر بھی کرتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، مثلا کسی کے پاس دولت بھی ہو، کسی کے پاس مال بھی ہو، کسی کے پاس شہرت بھی ہو، لیکن اس کے اندر خوشی نہ ہو تو دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو فرمایا مومن کی پہلی نشانی، مومن کی برترین نشانی یہ ہے کہ مومن کو اللہ فرح عطا کرتا ہے، نشاط عطا کرتا ہے۔ اور جنت والوں کی نشانی بھی یہ بتائی کہ جنت والوں کو دیکھو گے ان کے بیچ میں سرور پاؤ گے، خوشی پاؤ گے۔ تو فرمایا مومن اگر خوش رہے گا زندگی بھی اس کی بڑھے گی، نماز میں بھی مزہ آئے گا، گھر میں بھی لطف ملے گا، 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو مزہ آئے گا۔ لیکن اگر طبیعت میں خوشی نہیں ہے، اور رسول خدا کی دعا کا ہم نے ذکر کیا کہ فرماتے ہیں پروردگارا کہ ہمیں فشل سے بچا، ہمیں ملل سے بچا، ہمیں کسل سے بچا۔ اے خدا فشل کیا ہے؟ سستی سے ہمیں نجات دے پروردگارا، کاہلی سے ہمیں نجات دے پروردگارا، بہانہ اندوزی سے کہ انسان بہانہ کرے، کوئی کام کرنا ہو بہانہ کرے، پروردگارا اس سے ہمیں بچا۔ یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو ڈپریشن میں لے کر چلی جاتی ہیں۔ آج معصومین کا فرمان سنیے کہ وہ انسان جو زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے اس کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا تمہاری سوچ ہمیشہ پوزیٹو ہونی چاہیے، نیگیٹو سوچنے سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ کہ معصوم نے فرمایا کسی بھی برے خیال کو سوچنے سے پہلے 70 مرتبہ اچھا خیال کیا کرو۔ اگر نیک سوچو گے، پوزیٹو سوچو گے، زندگی میں خوشی آئے گی۔ یہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب سے پہلے جو خیال کرتے ہیں نیگیٹو خیال کرتے ہیں۔ مومن مومن کے لیے برا سوچتا ہے، مومنہ مومنہ کے لیے برا سوچتی ہے، گھروں میں بھائی بھائی کے لیے برا سوچے، کزن کزن کے لیے برا سوچے۔ فرمایا یہ جو برا سوچنا ہے یہ تمہاری زندگی کو کیا کرتا ہے؟ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا مولا اگر میں کسی کے لیے اچھا سوچوں لیکن پھر برا خیال آئے، پھر اچھا سوچوں، پھر برا خیال آئے، پھر اچھا سوچوں، پھر برا خیال آئے، مولا نے کہا 70 مرتبہ اچھے خیال کرو۔ کہنے لگا علی اگر 70 ہی مرتبہ اچھا سوچ لیا، پھر 71واں مطلب میرے برا خیال آئے تو پھر کیا کروں؟ امام فرماتے پھر اپنے آپ کو ٹوکنا شروع کر دے کہ آئے نفس میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں اور تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے۔ پھر برائی تمہارے اندر ہے، اس مومن کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا مسئلہ کیا ہے؟ برائی برائی۔ آپ نیوز چینل کھولتے ہو نیگیٹیوٹی، آپ ڈرامے کھولتے ہو نیگیٹیوٹی، خیانت دکھائی جاتی ہے، ہاں مختلف قصے ایسے دکھائے جاتے ہیں، بے حیائی اور یعنی جھوٹ مکاری، یہ سارا معاشرے میں زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ کس چیز کا؟ نیگیٹیوٹی کا۔ یعنی یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں ہر بندہ ایک دوسرے کو غدار بولتا ہے۔ یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس ملک میں پوزیٹیوٹی نہ ہو اس کی نسلیں پوزیٹیو ہو کے بڑی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا پہلا مقام یہ ہے کہ انسان اور مومن اپنے لیے کیا سوچے؟ نیگیٹیو نہ سوچے۔ دوسری صفت، یہ ساری صفات ذہنی صفات ہیں، آپ کے تھنکنگ سے ان کا تعلق ہے، جن کی طرف معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فوکس کر رہے ہیں۔ کہ جوان اپنی زندگی میں پوزیٹیو بن، ہمیشہ اچھا سوچو، مومنین کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اچھا سوچو، کبھی بھی نیگیٹو خیال نہ کیا کرو، کیونکہ نیگیٹیوٹی تمہارے اندر کیا پیدا کرے گی؟ نفرت کو پیدا کرے گی، نیگیٹیوٹی بغض کو پیدا کرے گی، نیگیٹیوٹی عداوت کو پیدا کرے گی، اور جب دل بغض اور نفرت سے بھر گیا یہ دل نجس ہو جاتا ہے، اب اس انسان کو سکون نہیں آتا۔ اور اسی نیگیٹیوٹی سے ایک بیماری ہے جس کا نام ہے وسوسہ۔ یہ وسوسہ بھی یہیں سے جنم لیتا ہے کہ ہم بار بار ایک چیز کا سوچتے رہیں۔ مومن کی مومنہ سے شادی کروانی ہے، کل کسی مجلس میں میں نے کہا مولانا استخارہ تو نکال دیجئے، رشتہ کریں کہ نہیں؟ پتہ بھی ہے لڑکا اچھا ہے، لڑکی اچھی ہے، خاندان اچھا ہے، اچھی جاب میں جاتا ہے، لوگوں نے ابھی تک اس کی کوئی برائی نہیں بتائی، ہر بندہ اس کی تعریف کیے جا رہا ہے، نہیں مولانا پھر بھی استخارہ تو نکال دیجئے، استخارہ تو نکال دیجئے۔ اور دوسری جگہ پتہ بھی ہے
کہ جوان اچھا نہیں ہے یا لڑکی اچھی نہیں ہے، لیکن پھر کہتے ہیں پھر بھی میرا دل نہیں مانتا، دل لٹکا ہوا ہے، آپ ذرا استخارہ تو نکال دیجئے۔ پھر استخارہ نکالتے ہیں مولانا سے، مولانا مثلا استخارہ کبھی اچھا آ جاتا ہے، شادی کی 2 مہینے میں خاندان بگڑ گئے، ستیہ ناش ہو گیا، پھر کہتے ہیں سارا قصور کس کا ہے؟ اس مولوی کا ہے، یقیناً اس نے استخارہ صحیح نہیں نکالا ہوگا۔ بھئی اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ استخارے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب انسان مشاورے میں فیل ہو جائے، تحقیق میں فیل ہو جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، پھر کہا کہ قرآن کی طرف آ جاؤ۔ وہ بھی ہمارے وسوسے کو دور کرنے کے لیے ہے کہ یہاں میں جواب آئے گا یا نہ میں جواب آئے گا، تاکہ انسان کے کٹل فیصلہ ہو جائے اور نیکسٹ اسٹیج کی طرف بڑھ جائے۔ انسان زندگی کے ایک فیز میں پھنسا رہے کہ کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، اور مہینوں اسی چیز میں پھنسا رہے، اس کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ جناب کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو۔ اللہ نے تجھے کیا دی ہے؟ عقل دی ہے، فہم دی ہے، طاقت دی ہے۔ اب مومن اچھا یا برا کیسے پتہ لگایا جائے؟ یہ بھی معصومین فرماتے ہیں، فرماتے کسی جوان کا پتہ لگانا چاہتے ہو اچھا یا برا ہے، کہ اس کے ہمسایوں سے پوچھو، جہاں پڑھتا ہے اس کے دوستوں سے پوچھو، کس نے پالا ہے اس کے باپ کو دیکھو۔ لڑکی کا پتہ لگانا ہے، دیکھو خالہ نے پالا، پھپھو نے پالا، اماں نے پالا، جس نے بھی پالا ہے، جس نے پرورش کی ہے، پہلے اس کا کردار دیکھو، پھر لڑکی کا کردار دیکھو۔ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اسکول میں پڑھتی ہے، اس کی 4 دوستوں کو دیکھ لو، ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، اس کے لباس کو دیکھو، اس کے چال چلن کو دیکھو، اس کی باتوں کو دیکھو۔ یہ ودن 1 ویک اینڈ 2 ویک انسان تحقیق کر کے نتیجہ نکال سکتا ہے۔ بھائی ایک موبائل لینے جاتے ہو، 4 لوگوں سے پوچھتے ہو، آج کل تو گوگل پہ ریویو پڑھ لیتا ہے انسان، فلاں گاڑی کا ریویو کیا ہے، فلاں موبائل کا ریویو کیا ہے۔ اسی طرح انسان کے بھی ریویوز ہوتے ہیں، آپ 4 دوستوں سے پوچھ سکتے ہو، 4 جاننے والوں سے پوچھ سکتے ہو، آپ کے پاس جو ریویو آئے گا عقل کے ساتھ کیلکولیشن کرو، اللہ پہ توکل کر کے بسم اللہ کر کے انسان کیا کرے؟ اقدام کرے۔ اسی طرح بزنس ہے، مولانا کام کرنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کریں کہ نہیں کریں، یہ وسوسہ شیطانی ہے کہ انسان کو روکے رکھے اور فرصتیں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں، مواقع اس کے ہاتھ سے نکل جائیں کہ یہ جاب کروں یا وہ جاب کروں، یہ کام کروں یا یہ کام کروں۔ 2 اچھے کاموں میں پھنس جاتا ہے، 2 جاب کے درمیان پھنس جاتا ہے، یہ بندے بے وقوف کی نشانی ہے۔ مومن فوراً فیصلہ لیتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں کہ خوشبختیاں ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں، یہ سوچتے رہتے ہیں اور وہ خوشبختی نکل کے چلی جاتی ہے، بعد میں اپنا سر پیٹتا رہتا ہے، اے کاش میں نے کیا کیا ہوتا، فلاں چیز خرید لیتا، فلاں کام کر لیتا، تو فرمایا یہ مومن ناکام ہو جاتا ہے۔ تو نیگیٹو تھنکنگ، برا سوچنا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ شائبہ پیدا نہ ہو کہ مولانا کہہ رہے ہیں ہر کسی کے لیے اچھا سوچنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی مولانا نے کہا کہ پوزیٹو پوزیٹو پوزیٹو، اب کہے کہ میرے پاس آئی فون ہے، اور مولانا نے کہا پوزیٹو سوچو، تو کراچی میں تو چوری کچھ ہوتا نہیں ہے، لہذا چوروں کے لیے بھی انسان پوزیٹو سوچنا شروع کر دے، یہ نہیں ہے۔ کہیں پر شرط عقل احتیاط ہے، کہیں پہ پوزیٹو ہونا عبادت، کہیں پہ نیگیٹو ہونا عبادت ہے۔ مومن کے لیے پوزیٹو بنو، شیطان کے لیے نیگیٹو بنو۔ ہمارا الٹ ہے، مومن کے لیے نیگیٹو اور شیطانی محفلوں میں جاؤں، ایک بار جانے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان ایک بار کیا کر لے گا؟ ایک بار تھوڑی سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بار نشہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک گھونٹ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ آدھا گھنٹہ فلاں فاسق کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، شیطان کے لیے انہو لکم عدو مبین، اللہ کہتا ہے کھلا دشمن ہے تمہارا، اس کے لیے ہمیشہ کیا رہو، یعنی کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا شیطان پر، یا کبھی بھی تمہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ کیوں قرآن کہتا ہے کبھی اولاد دشمن بن جاتی ہے، کبھی بیوی دشمن بن جاتی ہے، کبھی دوست دشمن بن جاتے ہیں، یہ تجھے غلط محفلوں میں لے جاتے ہیں، یہ تجھے تباہی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا پوزیٹو بنو، کس کے لیے؟ مومن کے لیے، اور نیگیٹو بنو کس کے لیے؟ اگر تجھے پتا ہو فلاں جگہ پہ خطرہ ہے تو احتیاط شرط احتیاط عقل ہے، اس راستے کو اختیار نہ کرو۔ فلاں آدمی فاسق و فاجر ہے، اس کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ پتہ فلاں محفل میں جانے سے بڑے سے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، ان محفلوں سے دور کرو، ان صحبتوں سے دوری اختیار کرو، ان محفلوں سے دوری اختیار کرو۔ تو یہ انسان کا عقل